So let me introduce Dr. Syed Waseem Hasan. He is from the Ministry of Food Security and Research. And today he's going to talk about the national self-sufficiency and import substitution of As introduced by Dr. Ubaid to me, I am Dr. Waseem and working in the Ministry of National Food Security and Research as a Food Security Commissioner. I have experience of the 29 years. So I would try to give a general picture of the edible oil, what we are doing and what are the options, and then we will take your input. How can we curtail the imports in our country? So the questions are, can Pakistan curtail the import of the edible oil? What option do we have? What are the global best practices to protect their farmers through RDs or some other things? Way forward to achieve the self-sufficiency in edible oil. This is the basically scenario, what's going on. We have taken the scenario of the last year, that is edible oil situation in 2021. And in this period, we have imported about 4.5 million tons of edible oil, and the import share was about 4.1 million ton, which become 92%. We are dependent on imported oil, whereas we have produced local production of only 8%, and the import bill was about, during the last year, which is 2021, was 4.4 billion rupees. If you see the share of the different what we are importing to our country, the major share goes to palm oil, soybean, and others. In palm oil, if you see, in 2021, we have imported 3.2 million ton, whereas it was reduced in the 21-22, it was 2.8, which is 12.5% less as compared to the previous years. And soybean oil was imported more, 19%, and others were only 18,000. On the other side, if you see, we are also going to import grains. From grains, we extract the oil, and remaining its residues go in the poultry feed. So if you do the aggregate, the total we have imported 4.1 and in 2021, whereas in 2022 we have imported 3.5, which was 14% less as compared to the last year. The reason was, but the important thing is that if you see in terms of the value, during the last year we have 4.4 billion, and during this year we have imported 5.3. In terms of the value, it is more, whereas in terms of the quantity, it was less as compared to the previous year, which is 15% in value was more and 14% less, for the reason that the palm oil remained very expensive during last year, and major shares come from the Indonesian side, and the Indonesian side restricted on export from their side to export in any country of the world. The benefit also, we have get also a benefit to our farmer, that local production was increased about 20% as compared to the last year. Unfortunately, if you see in the region कि अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज्यादा जो है कंजप्शन जो है हमारे मुल्क में, अगर आप देखेंगे, I think most of the audience can understand Urdu. There is no any foreigners, so the seminar will be in the hybrid form, Urdu and English, to give them clarity to all the audience. If they have any problem, ask very freely and frequently ask the question to me. तो अगर आप रीजन में देखें तो सबसे ज्यादा कंजप्शन जो है हमारे मुल्क में ही होती है. बांग्लादेश की देखें तो 17.9 per capita per annum we are consuming, Bangladesh is consuming, whereas if we see Pakistan, it is 21.87. Now it's become more than 23% in coming years. And in India, it is 16.06%. This is very important. What kind of the people in the country, what is their status they are consuming? There are 5 quantiles according to the highest as per their vulnerability, quantile 1 and quantile 2, which is the 30% of the population, and which is 40% of the population, and they are consuming 30% of the edible oil. Rest of the quantile 3, 4, and 5 are consuming 70%. So when the prices increase, this Q1 and quantile 1 and quantile 2 mostly suffer. Whereas the remaining, if you see the 70%, they are not
as much suffer as compared to the Q1 and Q2. اب یہ ہمارے پاس جو ہے اگر ہم خود پاکستان میں آئل سیڈ کو اگر ہم لگانا چاہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ونڈو بنتی ہے جس کو ہم دیکھیں. یہ کراپس ہیں کہ آپ مسٹرڈ, ریپ سیڈ, سن فلاور, سیسمی, دو کے ہم اس سے آئل ایکسٹریکٹ نہیں کرتے, لیکن یہ زیادہ تر جو ہے لگانے کے بعد ایکسپورٹ کرتے ہیں. پھر سویابین ہے, سویابین بہت لمیٹڈ کوانٹٹی میں لگ رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس ونڈو بنتی ہے سوئنگ کی کہ ہم اس یہاں سے موسٹلی جو ہے آپ کی ربی میں آ رہی ہوتی ہیں اور یہ اپ ٹو دا جون تک جو ہے اس کی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے, یہ آپ کی زمین کو ایکوپائٹ کرتی ہیں. اور اگر آپ جو ہے خریف کے اندر آپ دیکھیں گی تو صرف تھوڑا سا آپ کا سن فلاور اور باقی آپ کا سویابین لگ سکتا ہے جس کے لیے آپ کے پاس چانسز ہیں. ادروائز جو ہے موسٹ آف دا جو ہے کراپس آر گوئنگ ان دا ونٹر. اب دس از ویری امپورٹنٹ. انفارچونیٹلی وی آر ناٹ فوکسنگ ان آور کنٹری ریگارڈنگ دا کوالٹی اینڈ about the quality as well as health point of view. What's going on? If you see, there are three colors that is blue, red, and there is a bar. How much is the oil is there? Healthy fats کتنی ہے؟ اگر آپ کینولا میں دیکھیں تو آپ کی جو ہے ہیلدی فیٹ جو ہے 40 جو ہے 95% ہے, اور اس میں سے آئل جو آپ ایکسٹریکٹ کرتی ہیں وہ 40% ہے, جبکہ انہیلدی 5%. ریپ سیڈ کے اندر اگر آپ اب دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے آپ کے جو ہیلدی جو ہے وہ 89 ہے, انہیلدی جو ہے 11, اور 37% آپ آئل ایکسٹریکٹ کر سکتی ہیں. اب سب سے زیادہ لاسٹ, اف یو سی دا لاسٹ بار آف دا پام آئل, تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ہے آپ کا انہیلدی جو ہے وہ آپ کا تقریباً وہ بن جاتا ہے آپ کا جو ہے 50% ابو جو ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اب ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, واٹ از ان آور مائنڈ, کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک منیمم انٹرونشن پرائز جو ہے ہم اناؤنس کریں. واٹ از منیمم انٹرونشن پرائز, کہ جب فارمر لگائے تو گورنمنٹ شوڈ گیو اے کانفیڈینس ٹو دا فارمر کہ آن سچ اینڈ سچ ریٹ جو ہے گورنمنٹ شوڈ جو ہے پروٹیکٹ دیم. ان کیس اف دا پرائسز کم ڈاؤن دین دا گورنمنٹ کم ان دا مارکیٹ اینڈ گورنمنٹ ول پروکیور. That is the procedure. ہم نے فروری میں ہم نے پروپوز کیا کہ جس ٹائم ہم نے کہا کہ 7,000 جو ہے اس کی ایم آئی پی ہونی چاہیے. وائی ایم آئی پی از 77,000, کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن از ویری امپورٹنٹ, کہ پر 40 kg مجھے پروڈیوس کرنے پہ کتنا خرچہ آتا ہے. ہم نے وہ کیلکولیٹ کیا, تقریباً 6,200 کے قریب فارمر کو جو ہے کاسٹ آ رہی تھی. ہم نے کہا 800 روپیز اس کا پروفٹ ہو تو 7,000 جو ہے there should be a MIP. اور اس ٹائم جب ہم نے امپورٹ پیریٹی پرائز نکال کے دیکھی تھی, 3 چیزیں آ رہی ہیں ملک کے اندر. وی آر امپورٹنگ 3 kind of the oils, کینولا, سویابین اینڈ پام آئل. اگر آپ اس کی 40 kg کو دیکھیں گے, کینولا کی 7,900 تھی اور جو ہے سویابین کی 6,900 اینڈ پام آئل کی 7,195. آن ایوریج اٹ واز 7,226. امپورٹ پرائز جو ہے تقریباً آپ کی ہائر تھی, اور ہم نے 7,000 کا کہا تاکہ جو آپ کی سالونٹ انڈسٹری ہے وہ پریفرنس دے, جب فارمر لگائے ملک کے اندر تو وہ خریدے, کیونکہ امپورٹ میں اس کو وہ جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ مہنگی ہے, اور جو آپ خود جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ سستی ہے, اور فارمر کو ایک کانفیڈینس رہے گا کہ جو میں نے لگایا ہے اس کو سالونٹ انڈسٹری لے لے گی. فارمر ہیو نو ادر چوائس وین دے پروڈیوس, کہ وہ سالونٹ انڈسٹری کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور بائر نہیں ہے کہ وہ خود لے جائیں. صرف ایک چھوٹا سا آپشن ہے ان کے پاس, کہ جس طرح کی یہ چکیاں ہوتی ہیں اسی طرح کا فارمر کے پاس بھی آپ نے کولو دیکھے ہوں گے آئل نکالنے کے, وہ اپنے طور کے اوپر نکال کے اس کو بیچ سکتا ہے. وہ ایک بہت چھوٹا سیگمنٹ ہے. لیکن وٹ ہیپنڈ کہ ایٹ دیٹ ٹائم وی ور ناٹ سکسیڈیڈ کہ ہم ایم آئی پی اس کے اناؤنس کر پاتے. ہمارا فیئر یہی تھا کہ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ بہت تیزی سے بعض اوقات فلکچویٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں, اس کو ایسی جگہ پہ کیپ کیا جائے کہ یہ 7,000 کے اوپر ہی رہے, اور جب کبھی مارکیٹ نیچے آ رہی ہو تو گورنمنٹ اس کے اوپر ایک آر ڈی لگا کے اس کو پروٹیکٹ کر لے, کہ جتنی وہ نیچے آ رہی ہے وہ اس کا جو بھی کیپ ہے اس کو جو ہے وہ کور کرے, اور وہ گورنمنٹ خود لے لے. اور اس کو 7,000 پہ رکھنے کے بعد جو کوانٹائل 1 اور 2 کے لوگ ہیں, اگر مہنگا ہوتا ہے تو اس میں سے ایک سبسڈی کے طور پہ وہ پیسے وہاں یوز کیے جائیں تاکہ وہ پاپولیشن زیادہ سفر نہ ہو. اب ہوا کیا کہ جب 29 دسمبر کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ پرائسز نیچے آ رہی تھیں. اگر آپ کینولا کی دیکھیں گے تو 6,900 ہو گئی تھی, سویابین کی 6,746, اور پام آئل جس کا مور دین 80% آئل کنزیوم ہو رہا ہے وہ 5,777 پہ آ گیا. آن ایوریج 5,949. We do an aggressive campaign in the month of the September and October
for farmer that we are going to announce MIP of 7,000, and this year climate is very favorable for the cultivation of the oil seeds. So what happened that a large number of the farmer cultivated canola this year. Our target in the past, we have cultivated on an area of 50,100 hectares, and this year the farmer has cultivated double, more than double, 632,000 hectares, 632,000 hectares on the land. अब प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो वी हैव, और हमने ये बताया था उस टाइम, मैं अभी आगे भी बताऊंगा कि अगर हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं तो मिनिमम $1.2 बिलियन की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आएगी, आपको कम इंपोर्ट करना पड़ेगा और फार्मर को भी जो है प्रोटेक्शन मिलेगी और आपके अपने ही मुल्क में आपका फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं जाएगा। अब होता क्या है कि ये मैक्सिमम जब कर्व आता है, जब प्राइसेस आपकी कर्व आता है, जब आप देखें, अगर मई जून में आप जाएं तो $1,818 पर टन की प्राइस थी जब हम पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मार्केट, क्योंकि मोस्टली जो पाम ऑयल इज यूज फॉर घी बनाने के लिए यूज होता है, हाइड्रोजनाइज करके उसका घी बनता है, और 80% जो है वो पॉपुलेशन घी को कंज्यूम करती है, 20% ऑयल के ऊपर रहती है। तो $1,818 पर टन का ऑयल था और उस टाइम ₹548 पर केजी का आपको ये मिल रहा था मार्केट के अंदर। लेटर ऑन जब ये सस्ता होना शुरू हुआ तो दिसंबर में ये $920 पे आ गया और ये 548 से 518 का जो है ये शिफ्ट आया, जितनी सी जो है कमी आई, रिमेनिंग जो है ये जितना भी बेनिफिट था ये इंडस्ट्री के पास गया, ना इसको गवर्नमेंट ने हार्वेस्ट किया, ना ही इसका फायदा कंज्यूमर को पहुंचा। तो आवर प्रपोजल ये था कि आप इसको महंगा ही रखें, आप इसको कहीं यहाँ 572, 555 पे गवर्नमेंट कैप कर ले और इसका जो मार्जिन बढ़ रहा है वो गवर्नमेंट खुद जो है इंपोर्टर्स और इंडस्ट्री से चार्ज करके उसको दो तरफ लगाए। नंबर एक, वो सेगमेंट Q1 और Q2 जो है उसको कवर करे, और नंबर सेकंड जो है एक वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्रोग्राम चलाए मुल्क के अंदर कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम नया पैसा लाके इस सेगमेंट में नहीं, हमने इसी सेक्टर से पैसा निकालना है और इसी से हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल हमने लगाना होगा। तो वो हमने लगाया कि उसके हिसाब से कितने पैसे, वो हमारे पास एक होमवर्क है, वो हम फिर बताएंगे। अब ये भी आप देखें कर्व, इसी के हिसाब से अगर आप देखती हैं कि CNF प्राइस कितनी है, रिटेल प्राइस, प्रॉफिट, बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर आप जो है इसको अगस्त के अंदर देखें तो वो सिर्फ ₹49 का उनका मार्जिन बच रहा था और उसके बाद उन्होंने उसको जो है ट्रांसलेट नहीं किया और 130 इस टाइम 509 और 130 का 248 का आपने इंपोर्ट किया है पर केजी के देखेंगे, 509 की आपकी जो है आपके वो जो है आप बेच रहे हैं और 130 का मार्जिन है। हमने ये कहा था जहां ये अगस्त की जो प्राइस है यहां आप इसको कैप कर दें और रेस्ट ऑफ द आप अपना 49 ही इंडस्ट्री अपना जो है प्रॉफिट ले, जो रेस्ट का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट RD कीमत में लेकर इसको प्रोटेक्ट कर ले। एक तो आपकी क्वांटिटी भी कम कंज्यूम हो रही होगी, एक्सपेंसिव हो, नो प्रॉब्लम। ऑयल इज नॉट एज लाइक एसेंशियल फूड आइटम्स एज पेरिशेबल्स एंड जो है आपके सीरियल्स एंड अदर्स। जैसे मैंने बताया ज्यादा ऑयल इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, आप इतना यूज करें जितना रीजन में हो रहा है वहां आपको कैप करना पड़ेगा। इंडिया ने भी यही पॉलिसी इख्तियार की थी, उसने सेल्फ सफिशिएंसी ली इसके अंदर, इस पॉलिसी को लेते हुए 43% की। वो जब 2000 में आए तो उन्होंने 63% के जो है उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी प्रपोज की थी, बट इट वाज इन परसेंटेज। हमने भी उनके साथ खड़े होने की कोशिश की, हमारी 67% थी उस वक्त में, लेकिन हमने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नहीं की बल्कि हमने रुपीज में की। 10,500 रुपीज पर टन के ऊपर हमने लगा दिया और उसके बाद कभी भी उसको रिवाइज नहीं किया। इंडिया ने इसको परसेंटेज के ऊपर ही रखा कि जो जिस प्राइस के ऊपर आपकी वो हो रही है इंपोर्ट उसके हिसाब से उसने उसको किया। आज हमारी ये 2% के ऊपर रह गई है और वो इंडिया ये फॉर्मूला करता है कि जब कभी इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होता है तो वो RD उनका वर्क नहीं करती, लेकिन जैसे ही उनकी जो प्राइसेस, जो लोकल प्राइसेस जिसपे फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, वो जैसे ही कम होती हैं तो वो RD करके उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वहां। इस तरह करते हुए आज 43% पे आ गए और वी आर स्टिल ऑन द 8%। अब अक्सर क्वेश्चन या आप लोगों के भी जहन में हो, मुझे नहीं पता, आप जो हमारे साथ और भी हैं उसके ऊपर अवेलेबल, कि अक्सर ये कहा जाता है वी डोंट हैव द स्पेस, कि अगर हम इसको करते हैं, इसका कंपटीशन हमारी फूड क्रॉप के साथ होगा। जब हमारी फूड क्रॉप के साथ होगा और इसकी एक अच्छी प्राइस गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन कर रही होगी और हमारी फूड प्राइस जो है वीट की प्राइस कम होगी, तो लोग शिफ्ट करेंगे ऑयल सीड से आपकी फूड क्रॉप की तरफ, और वो एरिया कम हो तो कहीं फूड इनसिक्योरिटी ना हो जाए।
وی ہیو سفیشینٹ لینڈ, جیسے میں نے مینشن کیا لینڈ اویلیبلٹی کے اندر آئل سیڈ سے آپ نکال سکتے ہیں کوئی 5.5 ملین ایریا آپ نکال سکتے ہیں, جہاں آپ فیوچر میں 10 سالہ پلاننگ کے تحت اس پہ جا سکتے ہیں, جس پہ آپ کم سے کم جو ہے آپ کا مور دین 50% جو ہے سبسٹیوشن آ سکتا ہے. What was the way forward we are going to propose, and after that I will take the question and also inputs from you people. کہ first of all we should go for a minimum intervention price جس کو 7,000 پہ کیا جائے. یہ 7,000 صرف اس وقت ورک کرے گی, ہمارا خیال یہ ہے, ابھی آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کا خیال کیا ہے, کہ اس کو ریگولیٹری ڈیوٹی سے اگر آپ اور جو ہے آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن ایک فیئر یہ ہے کہ ایک فیئر یہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب ہم آر ڈی لگاتے ہیں تو آر ڈی جو ہے جو وہ اس کا سالوینٹ انڈسٹری ہے وہ اپنے اوپر نہیں لیتی, بلکہ وہ جو ہے کنزیومر کے اوپر اس کو شفٹ کرتی ہے. وہ کیا طریقہ ہو کہ وہ شفٹ نہ کرنے پائے, کیا پروسیجر ہو, کس طرح ہو, یا کوئی اور طریقہ ذہن میں ہو, وہ کیا ہونا چاہیے. اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ یہ فلیکسیبل ریگولیٹری ڈیوٹی ہو, یہ پورے سال کے لیے نہ ہو, جب تک ہمارے پاس کراپ آ رہی ہیں تو ہم ایک اس کو رکھیں اور ہم اس کو 7,000 کے اوپر ہی پروٹیکٹ کریں. ایک تو اس سے کنزپشن کم ہوگی, امپورٹ بل آپ کا کم ہوگا, بڑا نہیں ہوگا. کیا آپ نے کرنا ہے, اگر آپ کی 21 kg ہے ٹوڈے یو شوڈ ڈیسائڈ دیٹ اٹ شوڈ بی 20 ناٹ ابو دا 20, کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا سستا ہو پام آئل آپ 20 سے 24 kg کے اوپر نہ چلے جائیں گے, کنزپشن آپ کی بڑھنا شروع نہ ہو جائے. Third, retail price of the edible oil will mostly likely remain unchanged around 550, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو 550 جو کہ ہائر سائڈ تھی اس کے اوپر کیپ کر دیا جائے, وہیں کیپ رکھا جائے, اور جو Q1 Q2 جیسے میں نے کہا اگر وہ سفر ہوتے ہیں تو ان کو ایک سبسڈی دے دی جائے. ٹو سپورٹ MIP سبسیڈائز پور ہاؤس ہولڈ, ان کو 30% کو ہاؤس ہولڈ کر دیں, اور جو ریونیو سے جنریٹ ہوا RD سے وہ ہم جو ہے جیسے میں نے کہا وہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل ہم لگا سکتے ہیں. ہم نے یہ اسٹیمیٹ کیا کہ شارٹ ٹرم میں آپ 1.2 بلین کی جو ہے آپ کو سبسٹیٹیوشن ملے گی, 5 ایئرز میں, میڈیم ٹرم 5 ایئرز میں, اور 10 ایئرز آپ کا ہوگا جس کے اندر 2 بلین اور 7 بلین کی ان 10 ایئرز کے اندر آپ کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ملتی ہے. سو دس از دا اوور آل سیناریو آف دا ایڈیبل آئل. اگر اب آپ لوگ کے ذہن میں کوئی کوشچنز ہیں وہ ضرور پلیز پوچھیں, اور جو آپ کی پروپوزل ہیں وہ بھی آپ لوگ بتائیں پلیز. Thank you very much. Thank you, sir. Wonderful presentation. This is Dr. Mohammad Ishan from PIDE. میرا کویشچن یہ ہے کہ ایک تو میرا خیال میں انوائرمنٹ کی وجہ سے کرنٹلی ہم آئل سیڈ پہ فوکس کر رہے ہیں, تو اگر باقی ہم ٹائپ آف اگر آئلس پہ بھی فوکس کریں تو اس کا کس طرح سے ہم اس کو لے کے چلیں گے کہ آئل سیڈ کے علاوہ باقی جو کاٹن سیڈ ہے یا باقی جو ٹائپس آف سیڈ ہیں. اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ 10 سال میں کیا ہم اپنا امپورٹ سبسٹیشن کا جو بل ہے کوکنگ آئل کا وہ ایلیمینیٹ ہو جائے گا, کتنا ایک فرق پڑے گا, اگر سگنیفیکنٹ فرق پڑتا ہے, کیونکہ اگر 10 سال میں 7 بلین ہمیں بچ رہا ہے تو 10 سال کے بعد کیا سچویشن ہوگی, کہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب اس میں پہلی چیز ہے کہ تمام آئلس کو کور کیا گیا, کاٹن بھی شامل ہے اس کے اندر. اگر آپ کاٹن کو جو میں نے 8% کہا کہ ڈومیسٹیکلی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ انکلوڈنگ کاٹن ہے, اور اب آپ کے پاس جو میں نے بتایا کینولا ہے, مسٹرڈ ہے, آپ کے پاس سن فلاور ہے, آپ کے پاس اور پھر سویابین ہے. دنیا میں موسٹلی اسی سے ہی آئل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, یہی آئل سیڈ کراپس کے اندر آتے ہیں. تھوڑا بہت ہم سیسمی پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن جس کو ہم تل کہتے ہیں وہ آپ کا آئل آپ کی بوٹل میں نہیں آتا, آئل سیڈ کے ایڈیبل آئل میں نہیں آتا, بلکہ وہ ادر فنکشن میں یوز ہوتا ہے. ہم ایکسپورٹ کر کے اس کی ایک امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوگی کہ جو آپ اس کو ایکسپورٹ کریں گے جو پیسے ملیں تو 100% آپ کسی بھی چیز کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں نہیں جا سکتے. سیکنڈ, آپ نے کہا کہ 10 سال میں کتنا ہوگا, تو ابھی ہمارا جو ہے $4.5 بلین کا ہے. 10 سال میں جو ہماری کنزپشن بڑھ رہی جس حساب سے بڑھ رہی ہے تو ہم $7 بلین کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں جا رہے ہیں, جو کہ آپ کے میکسیمم جو ہے 55% کو کیٹر کر رہا ہوگا, پھر بھی 45 آپ کو کرنا ہوگا. اتنا نہیں ہو سکتا, اتنی لینڈ آپ کے پاس آنے والا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ورٹیکل 10 سال میں اتنا ہم کریں کہ ہم اپنی جو ہے پر یونٹ جو ہے پروڈکشن اتنی بڑھائیں اور ہماری جو اس کی ریکوری ہے وہ بھی 48% تک مینٹین کرتے ہیں تو اوپر چلا جائے. لیکن یہ اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹارگیٹ جو کہ آپ کا 55% تک جائے گا, اور سب کو کور کیا ہوا اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح کہا. ایک تو مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم مطلب جو ہے اپنے پروڈکٹ کو کمپیٹیٹیو بنانے کے لیے ہم آر ڈی لگا دیں,
تاکہ ہمارا جو اپنا لوکل پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں کمپیٹیٹو ہو جائے. تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم پروڈکشن سائڈ پہ بھی کیا ہم نیبرنگ کنٹری کے ساتھ کمپیٹیٹو ہیں. ان آئل سیڈ پروڈکٹ میں کیا مطلب ہمارے پاس جو کرنٹلی ہماری ییلڈ ہے وہ کمپیریبل ود دی نیبرنگ کنٹری اگر نہیں ہے تو اس کو بھی تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سائڈ سے ہم تھوڑے سے اپنی پروڈکشن کو ییلڈ کو انہانس کر لیں through technology, investment in technology. I think that could also create some leverage for the farmers. So that's the first thing, I think. And the second thing جو آپ نے کہا, I fully agree کہ مطلب وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ تو ہے کہ جب ہم مطلب اس پہ آر ڈی لگائیں گے that مطلب shift towards the consumer کہ how to مطلب assure that it will not be shift towards the consumer. I think one possible way to sit with the industry and negotiate with them we'll give you certain profit. I mean, let us fix a certain amount of profit for the industry. کہ جب prices fluctuable ہوں گی اس حساب سے آر ڈی بھی مطلب اوپر نیچے موو ہوتا رہے گا, لیکن اتنا مارجن ہم آپ کو دیں گے. لیکن مطلب اس کے مطلب گورنمنٹ جو ہے کنٹینیولی شوڈ مانیٹر دی پرائسز ایز ویل. ٹھیک ہے نا جی, کہ اگر کہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ مطلب انڈسٹری اس سے زیادہ ہارویسٹ کرنا شروع کر رہی ہے تو government should intervene at that stage. I think that, don't you think that is workable? I think this is very difficult at the moment. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی ایم آر پی اس ٹائم آپ ریگولیٹ نہیں کرتے کنٹری کے اندر. آپ کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی ایز پر ایم آر پی, آپ کو ایک لیگل سپورٹ چاہیے کسی چیز کو. کیا پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے, انڈر انوائسنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جی ہم تو لائی مہنگا رہے, اتنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں ہے, جی اتنی کاسٹ بڑھ گئی ہے, اور کئی ایشوز آتے ہیں اس کے اندر کہ اس کے اندر پھر آپ کو ایک اسٹرانگ جو ہے ریگولیشنز چاہیے اور چیزیں چاہیے کہ جس کے تھرو آپ کنٹرول کریں گے. اگر اس کے اندر کوئی اور آپشن ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا انٹروین کرنا یا سپورٹ پرائز دینا, جیسے میں نے کہا. لیکن سپورٹ پرائز کبھی بھی فارمر کو اس کے پاؤں پہ کھڑا نہیں کرے گی جب تک کہ ہم ایک پروفیٹیبل سپورٹ پرائز اس کو نہیں دیں گے. تھرو دا سپورٹ پرائز آپ اس کو ویک کرتے ہیں بعض اوقات میں. الٹیمیٹلی مارکیٹ فورسز ہی اس کو جو ہے کانفیڈینس دیں کہ وہ لے کے اگلے سال کے لیے بھی چلے, کہ اس سال جیسے لاسٹ ایئر میں نے بتایا کہ پام آئل آپ کا بڑا ایکسپینسو ہوا, $1800 پر ٹن پہ چلا گیا جو کہ 900 پہ آ گیا ہے. فارمر نے لگایا ہوا تھا, اس کو بڑی اچھی پرائسز 7,500 8,000 پر 40 kg ملی, جو کہ کبھی اس کو 3,500-4,000 روپے ملتی تھی. تو اس کو ہم نے اس کو کیش کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس کو کانفیڈنس دیں کہ اس سال بھی اس کی کاسٹ کے مطابق اس کو ملے گا. ایک ورٹیکل, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ورٹیکل ہم ابھی بھی کمپیٹ کرتے ہیں. جیسے آپ کا انڈیا ہو گیا, آپ کینولا دیکھ لیں, آپ کا مسٹرڈ ہو گیا. اگر کہیں ہم نہیں کر رہے تھوڑا بہت, اگر کہیں ہمیں ہے تو وہ ہم گیپ ہم فل کر سکتے ہیں تھرو ورٹیکل کی. ہمیں الٹیمیٹلی جانا ہوگا ورٹیکل پہ, اپنے ریسرچرز کو اور لوگوں کو کہ ہم دیکھ لیں. وہ ہم نے ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل کتنا ڈفرینس ہے, اس کو کلائمیٹ کتنا ہٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی کینیڈا سے میں کینولا کی ییلڈ پاکستان میں لینا چاہوں, اٹ از ناٹ پاسبل. واٹ ایور آپ کوئی سی بھی ویرائٹی لے آئیں, ریزن یہ کہ وہاں یہ 8 month کی کراپ ہے اور میرے پاس یہ 120 days کی کراپ ہے, جو اس کا ویجیٹیٹو اور اس کا ریپروڈکٹیو جو ہے وہ بڑا شارٹ ہے. جتنا لانگ یہ پیریڈ ہوتا ہے اتنی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے. لیکن میرے جیسے کلائمیٹ, جیسے فلپین ہو گیا, جیسے میرا یہ انڈیا ہو گیا, وہاں ہم اس کے ایڈ پار آ سکتے ہیں اور ورٹیکل اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. مارکیٹ اٹ سیلف فنکشن کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں سر, اتنی زیادہ کوکنگ آئل کی پرائس ہے, ڈومیسٹکلی بھی انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں. فارمرز کو بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ پرائس نہ ہو, کوکنگ آئل کی پرائس ہر سال بڑھتی ہے. کبھی میں نے کم نہیں ہوئی کوکنگ آئل کی, جو گولڈ ہے یا کوکنگ آئل ہے, اس کی پرائس ہمیشہ بڑھتی ہے. فارمر کو اٹ سیلف انسینٹیو کیوں ہے؟ ہسٹری کو دیکھیں تو ہم کبھی بھی کوکنگ آئل کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکے, تو کیوں ہمیں اس کی انٹروینشن کی ضرورت پڑتی ہے؟ مارکیٹ اٹ سیلف فنکشن کیوں نہیں کری؟ کہاں پہ کمزوری, کہاں پہ؟ ابھی آپ کو دکھایا تھا, مارکیٹ جب کام کرے گی ڈومیسٹیکلی, جب وہ آپ کو آپ کی کاسٹ کے مطابق آپ کو ریٹرن ہو رہا ہوگا. میں نے اپنی کراپ پروڈیوس کی ہے 6,200 یا 6,100 میں, جو امپورٹ ہو رہا ہے وہ 5,500 میں ہو رہا ہے. لینے والا سالوینٹ انڈسٹری ہے. جو میں نے اگایا ہے وہ تو اس میں فارڈر میں جا رہا ہے. پھر میں لاسٹ میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے, تو میں اس کو یا تو فارڈر میں کنورٹ کر دیتا ہوں, یا 6,200 کی بجائے 6,000 پہ یا 5,000 پہ لاس کر کے ایک طرح سے, کیونکہ آپشن نہیں تھا. آپ کا ایریا دیکھیں 1.5 لاکھ ہیکٹر کے اوپر آپ صرف رہ گئے اس وجہ سے. اور جب آپ کو فائدہ ملا, آپ نے مارکیٹ فورس نے ڈیٹرمن کر لیا کہ فائدہ ہوا ہے, تو وہ 6.5 لاکھ ہیکٹر کے اوپر آیا ہے کہ فائدہ فارمر نے ڈیٹرمن کیا نا یہ.
اب گورنمنٹ کا کام کیا ہے کہ آپ اس کو آگے, ابھی آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے, اگر آپ نے امپورٹ کرنا ہے تو آپ کو فورن ایکسچینج چاہیے ہوگا. اگر ملک میں ہی آپ کے پروڈیوس ہو جاتا, بھلے 7,000 کا ہو, تو کم سے کم آپ کو روپیز میں اس کو لینا تھا نا وہ, تو وہ پھر جی سر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سمپل جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ پاکستان کا فارمر کمپیٹیٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہماری کوئی کمپیٹیٹر ایڈوانٹیج نہیں ہے. یہ جو خاص طور پہ ایڈیبل آئلس 3 مین سورسز سے آتے ہیں. جو پام آئل ہے وہ تو ہم اگا بھی نہیں سکتے. تو پام آئل 90% پام آئل آتا ہے انڈونیشیا اور ملیشیا سے. وہاں پہ انہوں نے کلیئر کٹ کیا ہوا ہے پرائمری فارسٹ کو, رین فارسٹ کو, سو دے آر پروڈیوسنگ دیٹ ایٹ اے ویری ویری لو پرائس. باقی جو 2 ہیں, کنولا سے آتا ہے اور سورج مکھی سے آتا ہے, سن فلاور سے. اب سن فلاور میں یوکرین کے فارمر کو ہمارا فارمر کمپیٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح کنولا میں جیسے وسیم صاحب نے کہا کہ وہ 8 مہینے کی کراپ ہے, کینیڈین فارمرز آر ویری ویری ایفیشینٹ. تو آپ سارے اکانومسٹ ہیں, ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستانی فارمر کسی بھی ان 3 ایڈیبل آئل میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہے. اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ پوری دنیا میں حکومتیں یہ کرتی ہیں, امریکہ میں, انڈیا میں, کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری یہ لینڈ اور واٹر ریسورسز ہیں, ہم نے ان کو کیسے آپٹیمائز کرنا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ آپ ریگولیٹری ڈیوٹی لگا کے پاکستانی فارمرز کو پروفیٹیبل کر دیں. اور جب آپ ایک فارمر کسی بھی سیگمنٹ کو, چاہے وہ فارمرز ہیں یا نان فارم انڈسٹری ہے, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے یا کوئی اور ہے, آپ ایک پالیسی بنا کے ان کو اگلے 5 سال کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسی ہے, آپ اس کو اس طرح پروڈیوس کریں اینڈ وی ایشور یو پروفیٹیبلٹی. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 7,000 روپے پہ وہ پروفیٹیبل ہوئے گی کراپ. سو پالیسیز, پبلک پالیسیز ایسے بنائی جاتی ہیں کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اپنی ریسورسز کو کیسے آپ نے آپٹیمائز کرنا ہے اور اپنے پروڈیوسرز کو آپ نے کیسے کمپیٹیٹر بنانا ہے. تو اگر آپ اس کو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں ایٹ دی مرسی آف دا مارکیٹ, اس سے نہ اسٹیبلٹی آتی ہے نہ پروفیٹیبلٹی آتی ہے, اور دنیا میں کوئی حکومت ایسے نہیں کرتی. تو اس لیے ہماری یہ ریکمنڈیشن ہے گورنمنٹ کو کہ ہمیں بھی, جیسے انڈیا نے کیا ہے یا باقی ملکوں میں ہوتا ہے, ہمیں بھی ریگولیٹری ڈیوٹی لگا کے پاکستانی فارمر کو کمپیریٹر بنانا چاہیے. تو دوسری, ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو آپ کے انٹرسٹ کا ہے, آپ اکانومسٹ ہیں سارے تقریباً. ہماری یہ ورکنگ اسمپشن ہے کہ اگر ہم ریگولیٹری ڈیوٹی لگا کے اس کو کیپ کر دیں گے, وہ جو پریزنٹیشن میں ایک آپ نے سلائڈ دیکھی جس میں مینہیٹنز ہیں کہ اتنے کی امپورٹ ہو رہی ہے, یہ ان کا پروفٹ مارجن ہے سالمنٹ انڈسٹری کا, اور یہ ہمارے کنزیومر پے کر رہے ہیں 520-40 روپے پر کلو. ہماری ورکنگ اسمپشن یہ ہے کہ اگر ہم 7,000 پہ اس کو کیپ کر دیں گے تو ریٹیل پرائس نہیں بڑھے گی. بٹ دس از اے ویری سینسٹیو اسمپشن, اور political governments are always very suspicious of such recommendations from policymakers. So our question to you is, 2 questions we have for you. How would you assess, or how would you estimate, or what is your guess, or what is your methodology that would tell you or give you a confidence, or give the confidence to the Prime Minister that if I cap the price, not cap the price, but if I offer 7,000 rupees per 40 kg to the farmers, the edible oil price with the regulatory duty will not go beyond, number 1. Number 2, this is one choice we have come up with. We would like to know if any of you think there's another choice that we can put on the table for the government. That's the long answer to your short question. گورنمنٹ انفیشنسی ہے نا سر, ڈالر نہیں ہے ان کے پاس, تو آپ گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ پیسہ جنریٹ کرے گی, منی پرنٹ کرے گی, تو انفلیشن بڑھے گی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. کنزیومر کو ہائر پرائسز پے کرنی پڑے گی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. پروڈیوسر ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائیں گے, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کنزیومر ہے وہ سفر کرے گا. تو کنزیومر کو آپ کس طرح سے پروٹیکٹ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب نہیں, یہ نہیں کہہ رہے. میرے خیال سے میں اس کو دوبارہ سے سمپلیفائی کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب.
وہ یہ نہیں کہہ رہے objective is not to protect the consumer. Objective is to make the local product viable. کیونکہ جو باہر سے آ رہا ہے وہ لو کوالٹی آئل ہے جس میں انہوں نے مطلب انڈیکیٹ کیا اور وہ چیپر ہے. جو ہم اپنا لوکل پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ایکسپینسو پڑ رہا ہے اور انڈسٹری وہ پروڈکٹ را مٹیریل لوکل انڈسٹری سے لینے کے لیے فارمر سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ باہر سے جو آ رہا ہے وہ چیپر ہے. اب ہم وہ سجیشن یہ ہے کہ بھی اس کے اوپر اگر ٹیکس لگا دیا جو باہر سے آ رہا ہے کہ مطلب ہاؤ وی آر کانفیڈنٹ ایز اے اکانومسٹ کہ بھی مطلب انڈسٹری جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کرے گی ٹوورڈ دی کنزیومر. ٹھیک ہے نا. یو آر ایبسلیوٹلی ڈاکٹر صاحب رائٹ. ابھی ہم نے جو کیلکولیٹ کیا ہے اگر پرائسز یہ $900 تک رہتی ہیں $1000 تک اور گورنمنٹ نہیں لگاتی آر ڈی تو کوئی 400 بلین روپیز انڈسٹری ارن کرے گی ایز اے ہیوج پروفٹ. وہ انڈسٹری کے پاس جا رہا ہے, آپ کے پاس ڈالر یا روپی کا یہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا کہ اتنے جو پیسے انہوں نے لیے یہ 400 ارب, کیا یہ فیئر جو ہے پروفٹ تھا؟ اگر ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر یہ پیسے گورنمنٹ لے اور اس میں سے اگر وہ جو بھی ڈفرنس آ رہا ہے وہ ہم اس کو سبسیڈائز کر دیں 100 ارب یا 50 ارب روپے, 50 روپے کی سبسڈی دے کے آپ 475 پہ لے آئیں اور جو باقی پیسے ہیں آپ نے جیسے میں نے کہا یہ آپ نے $7 بلین کے اوپر جانا ہے 10 سال میں. آپ کے پاس جو لینڈ ہے جو آپ نے انڈر کلٹیویشن لانی ہے اس کے لیے پیسے بھی آپ کے پاس بنتے ہیں, آپ ادھر لگائیں گے. پھر یہ کہ آپ کی امپلائمنٹ اور جنریٹ ہو رہی ہوگی, آپ کے پاس نئی کراپ آ رہی ہوگی. یہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انکریج کرنا ہے لوکل لیول پہ. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی سیلف سفیشینسی ہو اینڈ امپورٹ سبسٹیٹیوشن. بٹ آئی ایم سوری ٹو سے کہ یو آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ ڈیوٹیز اینڈ ریگولیٹری ڈیوٹیز اینڈ انسینٹیوز. دیٹ از ناٹ انف. Have you talked about the water requirement, land use, productivity per acre of land? How much rainfall اور اس کے علاوہ temperature اور water کی جو combination ہے. It cannot be grown, let's say in the Gilgit Baltistan, کچھ oils ہیں. Coastline میں, okay, what kind of coastal areas? What temperature? اس کی آپ نے ذکر بالکل نہیں کی. تھینک یو. میں ایک اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری water productivity جو agriculture میں ہے is about 1/3 of China and about 45% that of India. But less water, they produce more. So it is, even if you give incentives, you are not going to produce more of these oil seeds, these crops. Okay, How thank do you you very much. manage this issue? جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی ایگریکلچر کی جو پروڈکٹیوٹی ہے کوئی بھی کراپ لے لیں وہ کسی بھی ملک سے آپ اس کو کمپیئر کر لیں وہ کم ہے. ہماری ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی جو ہے کمپیئر ٹو دی اکنامک پوٹینشیل از 50%. یو ٹیک ویٹ, یو ٹیک کاٹن, یو ٹیک شوگر کین, یو ٹیک رائس. دی اونلی کراپ that has done very well in Pakistan is maize for the last 10 years. اور اس کی وجہ ہے, پہلی بات یہ ہے. تو اب آپ کہیں کہ جی ہم آئل سیڈ اس لیے نہیں اگائیں گے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی لو ہوئے گی. وہ تو لو تو باقی 4 کراپس کی بھی ہے. جو میں آپ کو یہ جواب دینا چاہتا تھا, ایک اور کراپ لیں, شوگر کین. پوری شوگر انڈسٹری جو ہے وہ 40% ریگولیٹری ڈیوٹی پہ ہم نے کھڑی کی ہوئی ہے. وی آر ناٹ, our sugarcane farmers are not competitors. 40% سے ان کو پٹا کیا ہوا ہے. ہر 5-6 سال کے بعد ورلڈ مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ ایونٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ورلڈ مارکیٹ میں شوگر پرائس اوپر چلی جاتی ہے اور ہماری شوگر انڈسٹری شور کرنا شروع کر دیتی ہے. ہم بڑے کمپیریٹر ہیں, ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. آپ پچھلے 50 سال کا ڈاٹا اٹھا کے دیکھیں, it has happened only 5 times so they become competitors. اچھا, ہم اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو آپ نے شوگر انڈسٹری کو آپ نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے 40% ریگولیٹری ڈیوٹی سے, اور اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے گورنمنٹ کی فائل میں, وہ اس لیے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آج اگر ہم ساری شوگر امپورٹ کریں تو $2 بلین ہمیں خرچ کرنے پڑیں گے. وہ کہتے ہیں $2 بلین ہمارے پاس نہیں ہے فارن ایکسچینج, تو ہم خود ہی اس کو پروٹیکٹ کر کے اس کو کریں گے. اور کون سبسیڈائز کرتا ہے شوگر انڈسٹری کو؟ آپ کرتے ہیں, کنزیومرز. Government doesn't pay any subsidy to the industry. So we are saying similar principle can be applied to the oil seeds. اور یہ شوکت صاحب بات کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اور کوسٹل ایریاز میں
देखें, ये जो 2 क्रॉप्स हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, ये इरिगेटेड एरियाज में लगेंगी, कनोला भी, और मोस्टली कनोला एंड मस्टर्ड और सनफ्लावर, ये लार्जली इरिगेटेड एरियाज में लगेंगी और रबी में लगेंगी, और किसी हद तक ये लगेंगी। तो इसका आई वोंट वरी टू मच कि इसका पानी से क्या ताल्लुक है और ये किन एरियाज में लगेंगी। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, जिससे 25, 30, 40, इवन with any luck with 50% import substitution हो सकती है। So that's the bottom line. देखें, public policy में there are always all solutions, मैं इनको मिनिस्ट्री में कहता हूँ, in public policy all solutions are suboptimal. So you have to make choices. को कौन सा least suboptimal choice है जो हमने pick करना है? Thank you. I have a comment. Can I make a comment, please? Yeah, okay. You mentioned cotton. Forget the flood part this year. Why has cotton production bottomed out in the last few years? And I'll give you a suggestion. You might like to pursue this further. Monsanto's BT, this genetically modified cotton seeds, they went into India and they started committing suicide there because it did not meet the requirements. And the Indian government has now sued Monsanto. So what has happened is those beautiful seeds, wonderful seeds, started coming to Pakistan 4 or 5 years ago. And we see the result. So what I'm saying is that you can encourage crop production, but it will not grow everywhere. You need a synthesis of water and temperature and soil conditions. And by the way, I worked in the Atomic Energy Commission, so I can tell you one little thing which has not come out in the press at all. There is a major issue of underground waters and aquifers. And the crisis is going to blow up in a couple of years. Because the aquifers on the Punjab side are the same between Pakistan and India. And this is, everybody says कि ट्यूबवेल का पानी की लेवल नीचे जा रही है, क्यों जा रही है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है पानी के साथ, तो ये काइंडली जरा देखने वाली बात है। Shaukat sir, thank you very much. In fact, मतलब जो वो कह रहे हैं वो ये है कि मतलब these crops are not water intensive crop. In fact, these are normal crops. तो इसलिए मतलब इसके मतलब वरी होने की जरूरत नहीं है, I think. So, now, like to ask, okay. शौकत साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि तमाम इसके एस्पेक्ट्स होने चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर अकमल साहब ने भी कहा, हमने इसकी तमाम स्टडीज, प्रोडक्टिविटी की, वाटर रिक्वायरमेंट की, इसकी कॉस्ट की, हर चीज कैलकुलेट करने के बाद आप ये जो बताया है कि इसकी 6000 कॉस्ट पड़ेगी, सीड के साथ तमाम ट्रायल हुए हैं, इसका वीट से कंपैरिजन किया है, शुगर कैन से किया है, कहाँ लगेगी, इसकी मैपिंग हुई है, इकोलॉजी को देखा हुआ है। लेकिन क्योंकि बेसिकली ये सिर्फ एक फैक्टर आपके सामने डिस्कस किया गया कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर, उसमें एज ए टूल क्या आरडी इफेक्टिव रहेगी या कोई और चीज, वो एक इनपुट की रिक्वायरमेंट है जो कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं। उस सिलसिले में गुजारिश है, कोई चीज अगर जहन में हो तो वो जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब, उसके लिए मेरा ख्याल है जो मेजर थिंग मतलब जो बार बार हम यही कह रहे हैं कि मतलब इन ऑर्डर टू मेक इट श्योर कि इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द कंज्यूमर, it's really, I mean, unless we don't regulate the industry, it's really difficult. I mean, of course, because they are money makers. They always, I mean, whatever tax we will impose on them, they will transfer towards the consumer because they are not being regulated. Unless, yes, why they should be ready to pay from their own pocket. Unless, as I said, we should make some regulations that, okay, you can extract this much profit, but more than that, we won't allow you. So unless, if we cannot do this, then I think really it is difficult to bound them that what government is imposing tax, they will not transfer to the consumer. So there is no mechanism in economics. I mean, because they are money makers, and the private sector always, I mean, try to extract maximum profit from the market as much as they can do. So, I mean, how we can assume this, if whatever government will tax impose on them, they will not transfer to the consumer. Definitely they will. अगर जो है
7,000 पे गवर्नमेंट जो है वो फिक्स करेगी उसका रेट, तो क्या गवर्नमेंट खुद फार्मर से डायरेक्टली खुद बाय करेगी या प्रोड्यूसर्स जो है वो फार्मर से बाय करेंगे? अगर तो फार्मर्स से जो है वो प्रोड्यूसर्स बाय करेंगे तो वहां पर जो है इस तरह के प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होंगे। अगर गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली फार्मर से बाय करके और प्रोड्यूसर को सप्लाई करे तो वहां पे ज्यादा अच्छी तरह से प्राइस को रेगुलेट किया जा सकता है। जो है वो बहुत मुश्किल काम है, बड़ी इनएफिशिएंसीज हैं इसके अंदर। अभी आपको वीट की स्टोरी पता है, गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है और कितनी उसके अंदर गवर्नेंस के इश्यूज हैं। हमारी जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें गवर्नमेंट का मिनिमम रोल है, जैसे आप भी कह रहे हैं। ये अगर you're recording it, but let me say it anyway. We are hugely misgoverned country. If we were a little bit more organized, that's exactly what I would do. I will sit down across the table with the industry. I would look at the cost structure. I would bring in cost accountants. I would tell them this is your fair profit, and that's what you're going to do. If you make more than fair profit, I'll come after you. But unfortunately, we don't live in that country. So therefore, the creativity of policymakers is that you come up with policy suggestions which have a higher probability to work in the given circumstances. We cannot just say, give me this scenario or assure this, then I will be able to give you a policy. So the creativity in policy making is that you come up with actions by the government which seem to give you some level of confidence that they will work out. Yeah, that's true. I fully agree. I mean, as an economist, we never suggest that the more role of the government. We always try to minimize the role of the government, because whenever we will increase the role of the government, it will bring inefficiency. So it means we are promoting inefficiency. So we are talking more towards market, so that market should work. And through market mechanism, prices should fix. But here, in this case, no doubt at all, market itself cannot correct this inefficiency. Somewhere government has to play its role, but now the question comes at how government can play its role. So as Dr. Akmal said, I fully agree that unless government will sit with the industry, really, it's difficult to bound them. That whatever tax government is imposing on the import, that will not shift towards the consumer. So the other option is, again, involving the government, but at a sort of less complicated scenario, that the government becomes a second supplier. The government says, if you, the industry, doesn't maintain price within this band, you don't fix the price, but give them a band which is 10% up and down. The government will then flood the market with edible oil, like we do for wheat. But unfortunately, our experience in wheat is the government is releasing at 23 rupees per month, good to meet good 80-90% of the demand in the market. And yet consumers are paying 40% higher price. So you tell me who is really collecting all that rent? So this is a flour mill mafia or their distributors or whoever else. So even that policy is not working, unfortunately. Assalamu alaikum. So as you suggested that we are trying to encourage the farmers towards the oil crop, and you have also mentioned that area of oil crop is somehow increasing as you make the comparison between the 2 years. So what is the detail to it that either the area is released from the competitive crop, that is wheat, or the area is coming from the fallow, and how it could be make sure that it's not going to be unoptimally released from the wheat, rather it should be the current fallow that should be underutilized for the production of the oil crop, how it could be make sure? I think it's a very, very, very good question, and we have thought about it. First, you have two-part question. Why farmers have increased area over the last year? For a simple reason, as Dr. Waseem explained, that
the last 2 to 3 years since the pandemic started, we were in a commodity cycle. You know, all the commodity prices in the world market had doubled or tripled. Even wheat. Dr. Waseem showed you how palm oil went from $700 per ton to $1,800 per ton. So because the import of palm oil, which is 80% of the cheaper variety, the solvent industry went around Pakistan and they tried to procure whatever little other edible oils farmers, edible oil crops farmers had grown. So previous year, farmers figured out, oh, they were offering me 7,000, even 7,500. So prices have gone up. So farmers make their decision of growing a crop next year based on how much they earn. But poor farmers are not aware, as Dr. Waseem is, that this is just a commodity cycle. So now he's worried that if government doesn't protect the farmer with 7,000, the world market has already come down to 6,500. So this time solvent industry would not go and buy the canola from Pakistani farmers. They will just import cheaper edible oil. That's why he's suggesting that we should put regulatory duty. If we don't, farmers will lose money or make less profit, or they will turn the sarson, the canola, into fodder. And we will lose the opportunity, the government will lose the opportunity of saving $1.2 billion potential substitution in import bill. So we're trying to tell the government that you have some hard choices and you have to make some smart policy decisions. You have an opportunity to save 1.2 billion, but you have to put regulatory duty. Take a chance that the consumer price, the retail price may go up a little bit. If it does, you will have more than enough money from regulatory duty to compensate the 30-40% of the poorer segment of the society. So we are offering this chess move to the government, but I think they are like very apprehensive that this is going to work out because this government doesn't have too much of a political capital to burn. Second part was about how we can make sure area not unoptimally released from me, rather We cannot assure. Only we will find out when the wheat is harvested. But one thing we can assure you, we have already got data from Crop Reporting Service of Punjab and Sindh that 93% of the wheat area has already been sown. So the 7% mostly we believe is coming from Sindh, which contributes 17% to the wheat production in Pakistan. 75% of the wheat is produced in Punjab. So we think Sindh farmers were not able to sow seed because of the flooding in their fields. They still didn't have the not really. I think the lesser area in wheat probably is affected mostly by the flooding, not so much by maybe 2-3% maybe affected by the oil seeds. But again, the question we have been wondering to resolve is that is it less expensive to import a ton of wheat compared to substitute a ton of edible oil? So the net result would be the society will be better off. So my back of the envelope calculation is that a ton of wheat is cheaper to import than a ton of edible oil to do import substitution. So as I said, it's a zero-sum game. You have only, this is my favorite sort of feedback to policymakers. You have 23.8 million hectares of land and 160 billion cubic meters of water. 50% of that comes from groundwater resources. The other 50% comes from canal. So you have to make a decision. And between the two resources, the more limiting factor of production is water, not land. Pakistan has plenty of land, but the limiting factor of production is water. So what we are trying to calculate is how to optimize these land and water resources
to do import substitution and also make the farmers competitors and make them more profitable. So also, I think if we just take taxation that we are going to on the import that we want to really impose, if we attach it with the quality, because most of the palm oil we are importing, which is low quality. So I think we should put more tax, I mean, on the palm oil compared to other products. So Is again, the solvent industry is like a cartel. And the other factor which has not come out is we have a policy in Pakistan that there should be a blend of 65-35, that any cooking oil you buy as a consumer should not have more than 65% of palm oil, because this is a very low quality oil for human health. But most probably what you're buying is 80-85% of palm oil. So government has its policy. The point is the government is not enforcing its policy. For instance, even if they enforce this 65-35 blending policy, Yes. Reduce the bill. yeah, then you reduce the share of palm oil, and the solvent industry should go and buy the local oil seeds, and the farmers will be better off. Sir, Abdullah sir, we were calculating the effective rate of protection for different sectors. We thought the car industry is the most protected industry, effective rate is higher. But we were surprised to see that it's the cooking oil, which has the higher effective rate of protection. The top industry is the cooking oil, then comes the other industry. So it's already highly protected by the tariffs. So I just want to comment. ना प्राइस बढ़ी थी तो जो पिछला साल है उसमें हमारी 18 केजी पर है उससे पिछले में 21 है definitely price respond to cut. मतलब देखें आपके last There are different tools. There is not only the tool of the RD. There are two other tools. अगर आप तेल बढ़ा रहे हैं तो हेल्थ का बिल भी बढ़ा रहे हैं आप साथ ना, ये भी आपके जहन में रहे कि आपका हेल्थ का बिल बढ़ रहा है. नहीं, वो बात सही है. हम ये देख रहे हैं कि इसमें कोई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. इस पे कोई काम किया है पाइड ने, जो फूड की कौन कौन सी आइटम में कितनी कितनी इलास्टिसिटी है. जैसे सबसे इनइलास्टिक तो आटा होगा. अब वो अशरफ कह रहे हैं कि एडिबल ऑयल उतना इनइलास्टिक नहीं है जितना आटा है. तो आप कह रहे हैं कि प्राइस जब ऊपर जाती है तो एडिबल ऑयल की कंजम्पशन 5-6% कम हो जाती है. लोग कम पकौड़े खाते हैं, कम समोसे खाते हैं. तरी भी कम हो जाती है. नहीं, तरी तो शायद कम नहीं होती होगी, समोसे कम होते होंगे. जी, पड़ता है. जेंटलमैन इन द बैक, इनको दीजिए माइक्रोफोन. सर एक छोटी सी सजेशन थी. इंट्रोड्यूस कराइए जी सर. आपने आप इंट्रोड्यूस कराइए. जी, मैं मुनीब शाह, एमफिल इकोनॉमिक्स फ्रॉम बलूचिस्तान. सर अगर एक ये सजेशन भी हो सकती है, मल्टीपल मार्केट्स भी होती हैं, फर्म्स ये स्ट्रेटजी भी यूज करती है, गवर्नमेंट ये यूज करे. कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनमें इतना कंपटीशन नहीं है, जो हमारी इंडस्ट्री वगैरह है या उनके साथ जो हमारा कंपटीशन आ रहा है, अगर उन एरियाज में गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस कराए. कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर मतलब जो लोकल प्रोड्यूसर वगैरह इतने नहीं है, तो वहां पर आई थिंक ज्यादा फायदा होगा. अगर आप कह रहे हैं टैक्स वगैरह, टैरिफ वगैरह हम ये नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल हमारे कार्टेल्स वगैरह हैं वो इतने पावर में हैं, अगर वो कुछ अपने रीजन्स में करें, और जो बलूचिस्तान के कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर गवर्नमेंट के पास मतलब फैसिलिटीज वगैरह हैं, वहां पर गवर्नमेंट अगर इस तरह के इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस कराए तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर होगा. क्योंकि एक बंदा बलूचिस्तान के किसी कोने में वो बहुत दूर से लेकर आ रहा है तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है. अगर गवर्नमेंट ये चीज इंट्रोड्यूस करे. देखिए, ये जो पॉलिसी सजेशंस है ना, हमें बहुत लोग देते हैं मिनिस्ट्री में कि आप जोन बना दें, और जैसे आप कह रहे हैं बलूचिस्तान को कह दें कि वहां पे आप करें. देखिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलिसी है. ये कहना कि एक पर्टिकुलर area of the country should be sort of supported to become a specialist production zone. These are very complex policy issues, honestly. I mean, I know what you're saying, but we fully agree that Balochistan is our next agriculture frontier, inshallah. But having these public policies to support crops in specific zones is a very complex public policy measure.
Thank you very much, I think, for your very useful feedback, and thank you so much. Thank you, Dr. Saab, very much. Thank you, Dr. welcome. I highly appreciate. Thank you very much, Dr. Saab. You have given the opportunity within shortest time. I have requested on Friday and you arrange on Monday. And the youngs are here and very multiple ideas and good ideas were given them. I am very grateful all of the participants and those also available on video link. We are very grateful all of them. Thank you very much, Dr. Saab.